اب ذرا سنیے گا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ تو صحابہ بھی کمال کے تھے نا، نبی پاک کی کوئی بھی ان یوزول چیز دیکھتے جو جس کو کہیں کہ عادت مبارکہ میں نہ ہو، اچانک ہو جائے تو خاموش نہیں رہتے تھے۔ پیارے آقا سے کوسچن کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ ایک عرض کرے گا یا اللہ میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ کیا کرے، اس کے اوپر تو پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوں گے نا کہ قیامت کے دن کسی کے پیسے کھائے ہوں گے تو ہم اپنے جیب سے نکال کے دے دیں گے، پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے۔ ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کے پاس تو نیکی بھی نہیں ہے، تو وہ تجھے کیا دے؟ تو جس نے دعویٰ کیا ہوگا نا وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے سر ڈال دے۔ اور یہ کہہ کر نبی پاک رو پڑے، آقا کے آنسو گرنے لگے کہ وہ بڑا نازک دن ہوگا اے عمر، لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، حدیث کا مضمون ہے، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ نیکی نہیں ہوگی تو بندہ چاہے گا میرا گناہ کسی کے سر جائے، یہ بوجھ اتر جائے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اس لیے ڈریں کہ ماں ہے نا، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر اور آپ پر مہربان کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے، آپ کی ماں۔ ماں سے زیادہ بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماں بھوکی رہ جائے گی، بچے کو کھلائے گی، ماں سردی اٹھا لے گی، بچے کو گرمی پہنچائے گی۔ لیکن قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا ہوگا، سیدی اعلیٰ حضرت اسی میدان محشر کے اس نقشے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں نا۔ آپ فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے، یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، یہ آقا وہاں کام آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ تو اب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، مظلوم سے فرمائے گا۔ تو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کا پورا ایک شہر دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر یا محلات کسی شہید یا پیغمبر کے لیے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکے گا؟ اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں، پورے پورے گھر سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے نا، تو معاف کر دے۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کیے، اگر مجھے یہ محل ملنے والے ہیں تو میں نے سارے حقوق معاف کیے۔ اللہ فرمائے گا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کی شان کریمی۔ رب قیامت کے دن سلو کروائے گا بندوں کی جو لڑائی، جو ظلم جو ہو گئے، وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن بھی سلو کرائے گا تاکہ بندہ بندے کو معاف کرے اور جنت میں جائے۔ تو آج بھی اگر کسی کو فیصلہ کروانے کی نوبت آئے، کوشش کریں کہ سلوح کروائیں۔